حمل کے دوران کے مسائل، مطلب بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے انسان ہے تو پھر وہ نکاح کریں گے تو اولادیں پیدا ہوں گی تو اولاد پیدا ہونے کے بیچ میں جو مرحلہ ہے جس کو حمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پریگننسی جس کو کہیں گے، تو اس دوران بہت سارے مسائل آتے ہیں، کبھی نماز کیسی پڑھی جائے، رکوع نہیں ہوتے ہیں، سجدے ہوتے ہیں، فلاں مسئلہ اس میں آ رہا ہے، بچے کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے، ڈاکٹری اعتبار سے کچھ مسائل آتے ہیں. تو بہرحال ہم نے سوچا کہ پھر انشاءاللہ عزیز بہت سارے چونکہ سوالات اس پر آ رہے تھے، میں نے سوچا چند باتیں اس میں رکھ دوں. طبی لحاظ سے یا میڈیکلی اس کے اندر میں بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، چونکہ ابھی عنوان شریعہ پوائنٹ آف ویو سے سوالات کے اندر اگر طبی کوئی ایسی بات ہو یا میڈیکلی آپ کو پوچھنا ہو تو بہرحال آپ اس میں جو ہے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سیشن میں یا پہلے ٹاپک میں یہ ساری چیزیں کور کریں. تو آج جو ٹاپک یا عنوان میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہوگا حمل کے دوران اور اس کے بعد کے کرنے والے اعمال. اس لیے کہ بہت ساری خواتین اور مرد حضرات کی طرف سے سوال آئے کہ اب میری بیوی حمل کی حالت میں، پریگننسی میں اولاد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس میں کیا کیا جائے کیا نہ کیا جائے، یا پھر کیا کیا چیزیں ہو، یا سنت سے کیا چیزیں ثابت ہے، دعاؤں کے اعتبار سے ہم کیا کریں، کیا یہ سورہ پڑھنے سے اولاد خوبصورت پیدا ہوتی، وہ سورہ پڑھنے سے ڈیلیوری نارمل ہوتی، فلاں آیتیں پڑھ لینے سے کیا یہ فوائد ہوتے. کئی سارے سوالات تھے. آئیے میں ان سوالات کو میں نے جمع کیا، آفس میں رکھ دیا. اسی کے ساتھ ساتھ سوالات یہ بھی تھے کہ بچہ پیدا ہوتی تو خوشی کی بات ہے، لیکن انتقال کر جائے تو پھر اس کا مسئلہ کیا. تو میں نے سوچا یہ تمام باتیں اس کے اندر انشاءاللہ ایک عنوان یا ایک ٹاپک کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بہت ساری باتیں ایک ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں. آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر چند انبیاءوں کی دعاؤں کو نقل کیا. ان دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دعا سے جو ان نبیوں نے کی کہ انہوں نے اللہ رب العزت سے اولاد طلب کی، اولاد مانگی، تو پتہ چلا اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت عظیم بہت بڑی نعمت ہے. یاد رکھیے، اور اتنی عظیم اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد نہ تھی انہوں نے بھی رب العزت سے اولاد کو مانگا. تو پتہ چلا اولاد ایک عظیم ترین نعمت ہے، اس وجہ سے کہ انبیاء نے بھی اس کو طلب کیا جبکہ ان کو نہیں تھی، جس میں بالخصوص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ لیں اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھ لیں، یہ دونوں جو ہے بڑے انبیاء ہیں اور ان کو دونوں کو اولاد نہیں تھی. اللہ رب العزت نے ایک طویل زندگی کے بعد جب بال سفید ہو گئے، سمجھا، مطلب بڑھاپے کے قریب ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تب جا کے ان کو اولاد عطا کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے اولاد اللہ رب العزت کی ایک عطا کردہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یاد رکھیے، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی جڑی ہوتی ہے. ہر نعمت کو سنبھالنا اپنے آپ میں ایک آزمائش بھی مومن کے لیے بن جاتی ہے. مال نعمت ہے، اگر صحیح استعمال نہ ہو تو آزمائش ہے. اولاد نعمت ہے، تربیت نہ کی جائے تو آزمائش بن جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا نعمت ہے تو پھر آزمائش بھی ساتھ جڑی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اسی بات کو سورہ نمبر 64 اور آیت نمبر 15 میں فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور اولاد میں تمہارے لیے فتنہ ہے. اس معنی میں کہ یہ نعمت تو ہے لیکن جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اگر غلط استعمال ہو جائے یا صحیح تربیت نہ ہو تو وہ اتنا ہی بڑا فتنہ بن جاتی. تو مال فتنہ ہے اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، اللہ رب العزت نے کہا. ٹھیک، اور اولاد ایک عظیم نعمت ہے. اس تعلق سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو نقل کیا سورہ نمبر 37 سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. دوسری جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ رب العزت نے نقل کی اور فرمایا کہا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے تیری طرف سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو یہاں دیکھیے دو انبیاءوں نے اولاد کی نعمت کو طلب کیا. یاد رکھیے، تو لہٰذا جس کا بھی نکاح ہو وہ لوگ ظاہر سی بات ہے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو اولاد ہوں گی، انہیں بھی چاہیے کہ ایسی دعاؤں کا وہ اہتمام کرے، چونکہ نکاح کے بعد انسان کو اولاد ہوتی ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اور اللہ رب العزت جب لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے تو لوگوں میں سے کچھ لوگ، یاد رکھیے، یا تو اولاد ہونے سے پہلے یا نہ ہونے کی شکل میں، یا تو اولاد ہونے کے بعد رب العزت کے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں. اور اس بات کی گواہی خود قرآن نے دی. یاد رکھیے، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں، قرآن میں اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت کی. مطلب یہ نعمت جو دی جاتی ہے، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے بدلے کبھی کبھار ہم کفر کر بیٹھتے ہیں، کبھی کبھار ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، چاہے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے ہونے کے بعد. اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا، یا چند لوگوں کے تعلق سے بات بیان کی، یا وہ لوگ جو اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سچے نہیں ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کے تعلق سے بیان کیا. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 179 189 اور 190 190 میں فرمایا رکھا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا، ایک جسم سے پیدا کیا، مطلب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مطلب حوا کو بنایا.
تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے. ٹھیک، یہ ہوا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے تعلق سے بات. پھر فرمایا پھر جب بیوی سے قریب قربت حاصل کی، اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، مطلب بہت تھک گئی، حمل اینڈ سٹیج پہ پہنچ گیا، پیدائش کے قریب پہنچ گیا، اللہ نے فرمایا بوجھل ہو گئی، تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے، اگر تو نے ہم کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے. پھر اللہ فرماتا ہے آگے، سو جب اللہ نے دونوں کو صحیح سلامت اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کا شریک قرار دینے لگے. سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے. تو انسانی فطرت کا ایک خاکہ کھینچا. جب اللہ سے انسان نعمت مانگتا ہے، رب العزت اس کو اولاد کی نعمت دیتا ہے، تو وہ تب تو کہتا ہے اللہ سے نظر مانگتا ہے، اللہ اگر تو اولاد دے دے صحیح سلامت تو ہم تو تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. لیکن جب اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے تو یہی والدین پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے یہی والدین اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی، جب وہ نعمت دیتا ہے، دیکھو اولاد نعمت ہے، نہ ہونے کی شکل میں آزمائے جاؤ تو بھی شرک مت کرنا، دیے جانے کی شکل میں جو ہے نعمت کا شکر ادا کرنا اور کبھی رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرنا. لیکن آج ہمارے سماج میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے یا بیمار ہونے کی وجہ سے یا اس کی پیدائش کے بعد کتنے نہ جانے ہم شرک کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا ذریعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے یہ اولاد ہمیں نصیب. جبکہ اللہ نے خاکہ کھینچ دیا کہ مانگتے اللہ سے، مصیبت آ جائے حمل کا آخری وقت تو دعائیں کرتے اللہ صحیح سلامت دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. اللہ عطا کر دیتا ہے تو پھر شکر. تو کہیں ایسا نہ ہو اس نعمت پہ ہم غلط راستے پر چلے جائیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اولاد کا قتل کرنا پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد اسلام نے سخت گناہ مانا ہے، سنگین جرم مانا ہے، ایک بہت ہی بڑا کرائم مانا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیں. یہ وضاحت میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج کے جدید دور میں انسانوں نے ایک ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جو طریقہ دنیا کے اندر اللہ کی لاکھوں اور کروڑوں مخلوق، ایک گنتی کے اعتبار سے 3 بلین سے زیادہ اللہ کی مخلوقات، 300 کروڑ سے زیادہ مختلف مخلوقات ہیں. ان مخلوقات میں سے کسی میں بھی یہ سسٹم پایا نہیں جاتا جو انسانوں نے ایک سسٹم رائج کیا ہے اپنی اولاد کو ہونے سے پہلے قتل کرنا. اللہ کی کتنی مخلوقات ہے، دیکھیے جانور ہیں کتنے قسم کے، ایک کو بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اپنے اولاد کو ضائع کرتا ہے پیدا ہونے سے پہلے. ایک کو بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ضائع کرتا ہے اپنی اولاد کو پیدا ہونے سے پہلے. سب کے سب اپنی اولادوں کو پیدا کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کے پالنے میں اپنے جسم کو برباد کر دیتے ہیں. مرغی کو لے لیجیے مثال کے طور، کتنے دن بھوکی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے. مچھلیوں کو دیکھ لیجیے آپ، کتنے دن بھوکے ہوتے ہیں. ان ماؤں کو دیکھیے، جانوروں میں سے جو ماں بنتی ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کہیں یہ جانور ایسا تھا، پیدائش میں ایسا ہوگا. مطلب وہ کھاتی نہیں ہے، پیتی نہیں ہے، دن رات حفاظت کرتی. لیکن انسانوں نے اللہ رحم کرے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا اور بچوں کو مارنے کا سسٹم ایجاد کیا، جس میں وہ بچوں کو آسانی سے ابورٹ کر دیتے ہیں. اور خاص طور سے ہمارے جیسے ممالک کے اندر، بر صغیر میں، یہاں لڑکا اور لڑکی کی ایسی تمیز ہم نے کی کہ لڑکیوں کو بے تحاشا جو ہے مارنا شروع کر دیا. یہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی یہ جرم نہیں کرتی سوائے انسان. تو اس کو اسلام نے بڑا سنگین جرم مانا ہے. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھیے، ہمیں قبول کرنا چاہیے. اور اللہ نے قرآن کے اندر اس چیز کو حرام قرار دیا، سخت گناہ قرار دیا، سن قرار دیا کہ کوئی انسان اپنے بچے کو پیدائش سے پہلے، یا عربوں میں ایک طریقہ تھا پیدائش کے بعد وہ مارتے تھے، چونکہ جب مشینیں وغیرہ نہیں تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا لڑکا ہے لڑکی، تو پیدائش کے بعد لڑکیوں کو قتل کرتے تھے. آج کے دور میں پیدا ہونے سے پہلے پتہ چلا تو قتل کرتے. اس لیے میں نے یہ جو ہیڈنگ دی وہ دی، پیدائش سے پہلے یا بعد میں قتل نہ کرے. یاد رکھ. اب آپ کہیں گے پیدائش کے پہلے تو سمجھ میں آتا ہے، بعد میں آپ نہیں جانتے. اسٹیٹسٹکس کو پڑھیے، گورنمنٹ بیوروز کی رپورٹس کو پڑھیے کہ لڑکی کو کس ڈھنگ سے مارا جاتا ہے پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد. میں ان طریقوں کو ڈیفائن نہیں کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ ریکارڈنگ ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ اللہ رحم کرے کوئی ایک آدمی اس طریقے کو اپنا لے تو ہم گناہگار ہو جائیں. ورنہ اگر میڈیکل کی آپ بکس پڑھیں گے، فرسٹ ایئر میں جو میڈیکل سائنس پڑھتے ہیں ان کی بکس میں آپ کو ملے گا کس طریقوں کو ہمارے ملک میں قتل کیا جاتا ہے پیدا ہونے کے بعد. اور جرم ثابت نہ ہو بول کر اتنا اس کو وائٹ کالر لے جاتے ہیں کہ جرم ثابت بھی نہیں ہو سکتا. نیمونیا ثابت ہو جاتا ہے، کبھی گلے میں کچھ چوک اپ ہو گیا ثابت ہوتا ہے. یہ بہت چھوٹے بچے جو 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن کے ہوتے ہیں، کبھی کبھار تو ان کو دواخانوں میں یہ عمل کر کے مرنے کے بعد چھوڑ. بہرحال اسلام میں لیکن یہ سنگین جرم ہے. ایک مسلمان قطعاً نہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر اپنے بچوں کو نہ ساخط کر سکتا ہے، ابورٹ کر سکتا ہے، سوائے مجبوری کی شکل میں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو یا پھر بچہ مر چکا ہو تو ظاہر سے مجبوری ہے. اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، یاد رکھیے. اور پیدا ہونا اس کا رائٹ ہے، یاد رکھیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17،
آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اور کہتا، دیکھیں قرآن میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ کہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو کہ کیا کھلاؤں گے، روزی کی ڈر سے مت مارو۔ آج ہی ہو رہا ہے، اب ہم تو 2 ہیں، اب تیسری اولاد ہو جائیں کیا کھلائیں گے، ہم تو 3 ہیں، ایک اولاد پہلے سے دوسری ہو جائیں کیا کھلائیں۔ آپ ذمہ دار نہیں، اللہ فرماتا ہے، اور مفلسی کے کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے، غریبی کی ڈر سے، خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو۔ ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، اللہ فرما رہا ان کو بھی نحن نرزقہم، ان کو بھی ہم دیں گے، تمہیں ڈر ہے ان کو کیا کھلاؤں گے، ہم دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ اور تم کو بھی ہم دیتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اور ان کا قتل کرنا ایک یقیناً بہت 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 بڑا جرم ہے، بہت بڑی خطا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اور کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 151 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ اور اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مارو کہ مفلسی کی ڈر سے کیا کھلاؤں گے، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی روزی دیں گے۔ پہلے اس میں کہا اولاد کو بھی دیں گے تم کو بھی دیں گے، دوسری آیت میں کہا تم کو بھی دیں گے اولاد کو بھی دیں گے۔ پہلے اولاد کے بارے میں تذکرہ ہوا پہلی آیت میں، اور بعد میں تمہارا ہمارا ہوا۔ اس آیت میں پہلے تذکرہ ہو رہا ہے تم کو دیں گے، پھر اس کو، مطلب کسی بھی ڈر سے مت مارو کہ ان کو کیا کھلاؤں گے یا خود کا کیا ہوں گا ان کے پیدائش کے بعد، دونوں کو اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے۔ تو اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ایک انسان اپنی اولاد کو قتل کرے۔ اب اولاد کی پیدائش ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے اس کے ماں کے لیے، یقیناً باپ کے لیے بھی یہ مرحلہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جس کو کہیں گے سائیکولوجیکلی ہم کہہ سکتے ہیں، ساتھ میں ہو سکتا ہے کوئی فائنینشیل برڈنز جس کو کہیں گے، مالی اعتبار سے بیچارہ اس طاقت نہ رکھتا ہو اور بچہ نارمل نہ ہو کہ سیزرین ہو جائے یا اللہ نہ کرے کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو جائے، اس کے لیے بھی ایک فکر کا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جس عورت کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ حمل کی تکلیف میں ہوتی ہے اور اس کی جان کے لالے ہوتے ایک طرح سے، تو یہ بھی بہت فکر مند، فزیکل نہیں لیکن سائیکولوجیکل تو ہوتا ہے۔ لیکن عورت کا معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہے، وہ فزیکلی بھی جو ہے پریشان ہے، سائیکولوجیکلی بھی وہ جو ہے پریشان ہے، نفسیاتی طور سے بھی پریشان ہے، جسمانی طور سے بھی پریشان ہے نا، اس کی پریشانی عورت کی تو بہت عجیب ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے ایک عورت کے لیے، یاد رکھیے، اور یہ جو ہے اس مرحلے میں سخت صبر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، ہر چیز کے معاملے میں ہر اعتبار سے بہت زیادہ صبر کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ مرحلہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اس بات کو ہم سمجھیں۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 میں اس مرحلے کو اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے مرحلے کو تذکرہ کیا کہ وہ بھی حاملہ تھی، ان کو اولاد ہونے والی تھی عیسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوئی، وہ کیفیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک عورت کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 23 میں فَأَجَاهَا الْمَقَاضُ إِلَى جِذِعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے فَأَجَاءَهَا، اللہ فرماتا اور کہتا ہے پھر جب اس کو مریم کو، اللہ فرماتا اور کہتا ہے درد زح حمل کا درد ہوا، تو اللہ فرماتا ہے اور تو وہ نکلی الی جذع النخلہ، اور جبکہ وہ نکل کر گئی تھی اور جو ہے کھجور کے تنے کے نیچے آ گئی تھی۔ ہم پورا واقعہ جانتے ہیں کہ فرشتے نے آ کے کہہ دیا تھا کہ اس سمت میں چلے جاؤ، کھجور کے پاس جھاڑ کے پاس چلے جاؤ، وہاں لیٹ جانا اور وہاں آرام کرنا، دھکا دینا تو کھجور وغیرہ اس جھاڑ سے گر جائیں گے، اس کو کھانا، اور پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو اللہ فرماتا جب وہ نکل کر اس نخلا اس جھاڑ کی طرف گئی، اس چیز کی طرف جہاں اس کو ان کو اشارہ کیا گیا تھا، اس تکلیف سے جو حمل کی تکلیف تھی، تو پیدائش کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کی دیکھیے اس تکلیف سے مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے، قالت یا لیتنی مت، کاش کہ ایسا ہوتا کہ میں کب کی مر چکی، اور فرمایا مر گئی ہوتی اور لوگوں کو یاد سے بھی بھولی بسری ہوتی، لوگ مجھے بھول بھی گئے ہوتے، کاش ایسا ہو۔ اس سے علماء ایک مسئلہ بھی اخذ کرتے ہیں، کبھی کبھار ایسے جملوں کا ادا کرنا بھی درست اور جائز ہوتا ہے جس میں انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، جہاں ناشکری یا خودکشی کی نیت سے نہیں، لیکن وہ یوں ہی کہتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے کاش کہ میں مر چکا ہوتا۔ جیسا حدیث میں آتا ہے قیامت سے قرب لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مر گیا اس کو دیکھ کر رشک کریں گے اور کہیں گے کاش میں یہاں ہوتا، چونکہ باہر اتنے فتنے۔ تو یہ خودکشی یا دنیا سے بیزارگی یا اللہ کی دی ہوئی زندگی سے بیزار نہیں ہے، لیکن اس تکلیف کے بدلے میں ایسے جملے ادا کیے جا رہے ہیں محاورتاً۔ یہ کیا کہہ رہی ہے، کاش میں مر چکا، سمجھ رہے ہیں، کاش میں ختم ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آخرت کے بارے میں سوچتے تو کہتے کاش میں ایک جھاڑ ہوتا، سوکھ جاتا، لوگ کاٹ لیتے اور جلا دیتے، معاملہ ہی پھر دوبارہ اٹھ کر سوال جواب نہیں۔ یہ ناشکری کلمات نہیں، بٹ یہ ایسے کلمات ہیں جو انسان اپنی بے بسی یا اپنی عاجزی اظہار کرنے کے لیے مہارتاً۔ تو انہوں نے دیکھی کیا کہا، تکلیف کی، کاش میں مر چکی۔
یہ تکلیف ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اس بات کو یوں بیان کیا سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، اور کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وصیت کی انسانوں کو کہ ان کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاص طور سے ماں کے بارے میں۔ حملتہ، اس کی ماں نے اس کو حمل میں رکھا، اور حمل اس وزن کو کہتے ہیں عربی میں جو خود کا نہیں ہوتا، ایکسٹرا ویٹ، اسی لیے وہ آدمی جو آپ کا وزن اٹھاتا ہے اس کو اردو میں حمال بولتے ہیں۔ وہ اس کا وزن نہیں ہوتا، پھر بھی اپنے پیٹھ پر لاد کے وہ گھومتا ہے یا آپ کا سامان پہنچاتا ہے۔ تو حملت تو اٹھا کے رکھا، حمل مطلب وہ ویٹ جو اس کا خود کا نہیں ہے، اور یقیناً وہ ویٹ کے حساب سے بچہ تو ہو سکتا کچھ کلو کا ہو، لیکن ماں کے لیے کتنی تکلیف ہے سمجھ سکتے ہیں۔ ریڑھ کی ہڈی سے لے کر اس کے جسم، اس کے کمر اور اس کے پیٹ کا کیا حال ہوتا ہے، اور اس کے سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہوتا ہے، معلوم؟ بہت عجیب یہ سچویشن ہے۔ جو لوگ ہیومن فزیولوجی پڑھتے ہیں یا سائنس میں پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ ماں کے جسم میں کیسی تبدیلیاں جسمانی اور خاص طور سے سائیکولوجی جس کو کہتے ہیں، سوچ کے اعتبار سے۔ بہرحال تو اللہ نے فرمایا، اور اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو حمل میں رکھا، اللہ نے فرمایا، اور حملتہ وحنا علی وحن، اس کو دکھ پر دکھ اٹھا کر حمل میں رکھا، سنبھال کے رکھا، اٹھا کر رکھا ہے، دکھ پر دکھ، مطلب یہ فیز آسان نہیں ہوتا ہے، اور یہ اتنا تکلیف دہ فیز ہے، اتنا تکلیف دہ فیز کہ جو ماں بچے کو حمل میں رکھتی ہے، پریگننسی میں سنبھال کے رکھتی ہے، پیدائش کی تکلیف اٹھاتی ہے، اس کے بعد پرورش کی تکلیف اٹھاتی ہے، اسی لیے علماء لکھتے ہیں ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ۔ یہ 3 وجوہات، ایک حمل کی تکلیف، دوسری پیدائش کی تکلیف، تربیت کی، جو باپ کو وہ نہیں ہوتی نہ پیدائش کا مسئلہ ہے باپ کے ساتھ، نہ حمل کا مسئلہ ہے باپ کے ساتھ، تربیت کا مسئلہ ہے وہ بھی اکثر ماں کے ساتھ زیادہ ہے، باپ کے ساتھ کم ہوتا، تربیت کم ہوتا، اسی لیے اس کا درجہ 3 گنا بڑھا دیا ہے نا۔ حدیث میں نا ایک صحابیہ نے کہا میری خدمت کا، میری نیکی کا مستحق پہلے کون ہے؟ آپ نے کہا والدہ، تیری ماں، کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا تیری والدہ، کہا اس کے بعد کون؟ تو کہا والدہ، یور مدر، یور مدر، یور مدر، 3 بار کہا، پھر کہا تمہارا باپ، تو 3 یہی وجہ۔ تو بہرحال ایک تکلیف دہ فیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد یاد رکھیے اس کا اعلان کرنا یہ سنت ہے، بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اعلان کرنا سنت ہے، مگر دنیا میں بچے کے آنے سے پہلے کچھ چیزوں میں ہم احتیاط کریں گے، یا جن چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے وہ باتیں میں آپ کے سامنے ایک کے بعد ایک رکھ رہا ہوں، اور ایسے 10 نکات رکھوں گا جن چیزوں کو آپ کو بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے دھیان رکھنا ہے۔ پیدائش کے بعد تو اعلان کرنا سنت ہے کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں ہوئی، آپ نے اعلان کیا، صحابہ کو ہوتی تھی وہ آ کے اعلان کر، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزوں میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ آئیے فرسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں، یا پہلی بات دیکھتے ہیں، 1 2 3 4 پوائنٹ نہ بھی گنے، اپروکسیمیٹلی 10 پوائنٹس لیا ہوں میں نے، میرا ایک جنرل سینس میں ملے۔ پہلی چیز یہ، اس خوشخبری کو عام نہ کرے، کیپ اٹ، جس کو ہم کہیں گے پرائیویٹ، سیکرٹ نہیں بول رہا ہوں، پرائیویٹ۔ سیکرٹ اس لیے نہیں کہ 2-4 مہینے تو ٹھیک ہے چھپا سکتے ہیں آپ، 4 مہینے کے بعد کہاں سے چھپا سکتے ہیں؟ فزیکلی عورت بدل جاتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، بٹ پرائیویٹ تو رکھ سکتے ہیں نا، خفیہ نہیں تو کم از کم ہر کسی کو، ہر عام و خاص کو تو نہیں بولیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ پہلی چیز حسد، دوسری چیز نظر بد، پہلی چیز حسد اور دوسری چیز نظر بد لگنے کے چانسز بڑے ہائی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کے لیے چنا ہے تو اس بات کا خیال رکھے کہ اس خبر کو پرائیویٹ رکھے، سیکرٹ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ چھپانے کی کوشش کرے، اور ان لوگوں کو بتائے جو لوگ اس خبر کو سن کے خوش ہوں گے، آپ کے سب سے قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد وہ لوگ جو خوش ہوں گے اس کو سن کر، ٹھیک ہے۔ ایک تو قریبی رشتہ دار میں کون ہوگی؟ آپ کی والدہ ہوگی، اس عورت کی بہنیں ہو سکتی ہے، ساس ہے، ننندے ہیں، یہ ایک دم پرائم جس کو کہیں گے ایک دم قریبی رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو خوش ہو اس خبر کو سن کے، لیکن ایک چیز کی احتیاط ضرور کرنا، وہ یہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ عام مت کرنا۔ آج تو حالت یہ ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، سوشل میڈیا پہ لوگ عام کر اس لیول تک، اور ہر دن اور ہر ہفتے یا ہر 15 دن کے مرحلے کو سنیپ شاٹ بھی ڈال رہے، فوٹو بھی کھینچ کے ڈال رہے پیٹ کی اپنی، سبحان اللہ۔ ایک تو بے شرمی اور درست نظر بد اور حسد کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں۔ اپنی نعمتوں کو دیکھیے، اگر کوئی آدمی آپ کی نعمتوں کو فزیکل ہی صرف دیکھ کر نظر نہیں لگا سکتا ہے، تصویر کے ذریعے نظر لگ سکتی ہے، یاد رکھیے۔ ون نیسسری اپنے نعمتوں کو اظہار مت کیجیے، اولاد ایک بڑی نعمت ہے، اس کو ان نیسسری آپ لوگوں میں اعلان مت کیجیے، خاص طور سے سوشل میڈیا پہ تو مت جائیے، آپ اعلان کیجیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اور ان رشتہ داروں کو جو اس خبر کو سن کر خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے، ہے نا، آپ کو صحت کی، آپ کے بچے کی اچھے مستقبل کی، ایسے لوگوں کو بہرحال آپ بتا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کو غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی ضروریات کو کامیاب کرنے کے لیے رازداری سے مدد لو،
اپنی ضروریات کو، جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے رازداری سے کام لیا کرو، پرائیویسی سے کام لیا کرو، سیکریسی سے نہیں، رازداری. آپ بتا رہے کسی کو راز، لیکن رازداری اس کے چھپا کے رکھو بھائی، سب کو رازداری سے کام لیا کرو، پرائیویسی ذرا رکھا کرو ایسے معاملوں میں. کیوں؟ سنو غور سے، مدد لو. اس لیے کہ ہر انسان جس پر نعمت کی گئی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے. ہر انسان جس پر نعمت کی جاتی ہے وہ حسد کیا جاتا ہے. اولاد ایک بڑی نعمت ہے، حسد کیے جاؤ گے. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ حاسد انسان دور سے اس نعمت کو دیکھ کر دو میں سے ایک چیز طلب کرتا ہے. ایک حاسد تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ نعمت اس سے نکل کے میرے پاس آ جائے، یہ بھی حسد اور گناہ ہے. لیکن ایک اور خطرناک حاسد ہوتا ہے، وہ کیسی حسد کرتا ہے؟ وہ یہ حسد کرتا ہے اللہ مجھے ملے نہ ملے اس سے تو چھین جائے. دونوں غلط ہے حالانکہ. تو حسد، نظر بد، یہ سب ہو سکتی ہے. تو لہٰذا کیا کرنا ہے آپ کو؟ خبر کو پرائیویٹ رکھنا ہے، بہت زیادہ عام نہیں کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے کچھ لوگوں کو تو پتہ ہی چل جائیں گا، کبھی کبھار فزیکلی آپ جائیں گے تو پیٹ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے لوگوں کو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بٹ آپ نے اس کو اچھل کود کر کے، ہنگامہ کر کے دنیا میں نیوز کو پھیلانا نہیں ہے. ایک تو کوئی نیا کام بھی آپ نہیں کرے دنیا میں جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. سیکنڈلی اننیسری کیوں اپنی نعمتوں کا اظہار کرے؟ نظر بد اور حسد کے چانسز ہائی ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ کام یہ کرنا ہے. دوسری چیز یاد رکھیں، اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر. اللہ کا شکر ادا کرے اس نعمت پر. آئیے یاد رکھیے اس تعلق سے، اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا، اس نعمت کے لیے چنا. اے اللہ شکر ہے، کتنے سارے لوگ ہیں دنیا میں جن کے نکاح ہوتے ہیں ان کو اولادیں. الحمدللہ اے اللہ تو نے ہمیں اس نعمت کے لیے چنا، شکر ہے تیرا اس کے لیے، شکر ہے تیری ہر چیز پر. آنے والی تکلیفوں پہ صبر کریں گے اور تیرا شکر اس طرح بجا لائیں گے. یاد رکھیے یہ ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے اب یہ چاہے حمل کا مرحلہ ہو تو بھی کبھی تیری ناشکری اور ناشکری کلمات ادا نہیں کریں گے، چاہے وہ پیسوں کی قلت کی وجہ سے، چاہے وہ پیسوں کی قلت کی وجہ سے کچھ مسئلہ ہو جائے تب بھی تیری ناشکری نہیں کریں گے، چاہے معاملہ کچھ آگے پیچھے ہوتا رہے تب بھی تیری ناشکری نہیں کریں گے. ہر حال میں اب تیرا شکر ہم بجا لائیں گے چونکہ تو نے ہم کو اتنی بڑی نعمت کے لیے چنا. اور اگر آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو تب تو تھوڑا سا مطلب کہیں گے ایسے ممالک میں جہاں بچوں کو پہلے معلوم کیا جاتا ہے اور قتل کیا جاتا ہے، تو یہاں تو بین ہے. مطلب ایک خوشی یہاں نہیں ملتی آپ کو کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے گلف میں، یورپ میں، امریکہ میں آپ کو کیا ہونے والا ہے وہ بالکل جبھی پتا چل جاتا ہے، کیونکہ وہاں لوگ بچوں کو قتل نہیں کرتے عام طور سے. لہٰذا وہ اسکریننگ کر کے پتا کر لیتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے ان کے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اگر جڑوا ہے تو ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، دونوں لڑکیاں دونوں لڑکے کیا ہے پہلے پتا کر لیتے، کیونکہ ان کی خوشی اور دوبالا رہتی کہ پہلے سے ان کو معلوم ہوتا کیا ہونے والا ہے. اب ہم لوگوں کے پاس گورنمنٹ نے بین لگا دیا، کیوں؟ کہ بچوں کو ایسا اللہ رحم کر دھڑلے سے قتل کیا، گورنمنٹ کو مجبوراً بین کرنا پڑا، ورنہ وہاں بین نہیں. یاد رکھیے آپ گلف میں جائیں گے اگر آپ کی بیوی حاملہ ہے تو ڈاکٹر اسی وقت بتا دیں گے کیا ہے، تو وہاں قتل نہیں کرتے ہیں. اور قتل کیا تو ڈاکٹر بھی گیا، اور قتل میں اگر ماں شامل ہے تو ماں کو بھی قصاص دینا پڑتا ہے، اور باپ شامل ہے تو باپ کو بھی دینا پڑتا ہے قصاص. معلوم ہے اس کو خون بہا دینا پڑتا ہے. کوئی نہیں کرتا ہے قتل، جس کی وجہ سے خبر پہلے مل جاتی ہے تو دوبالا ہو جاتی ہے. شکر اور بڑھ جاتا ہے انسان، ہے نا؟ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا؟ بڑھتا ہے نا. ایک انسان ہے اس کو لڑکے ہیں پورے، وہ اللہ سے امید کرا اللہ مجھے لڑکی چاہیے، پہلے سے خوش ہو جاتا ہے اس کو لڑکی ہو. ایک انسان ہے اس کو پوری لڑکیاں تھے اور وہ لڑکی کی خواہش رکھتا ہے، تو ظاہر سے خاندان کا نام چلے گا اس سے. ہو سکتا ہے اس کا دین اور دعوت کا مشن آگے لے کے چلے بچہ، ہو سکتا ہے اس کی تجارت اور بزنس لے کے چلے. یہ خواہش بھی اچھی، کوئی بری خواہش نہیں ہے. ہاں پورے سے لڑکے ہونا یہ خطرناک خواہش ہے، جس کے چکر میں لڑکیوں کو مارنا اور بھی خطرناک خواہش. وہ خوش ہو جاتا ہے پہلے سے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز دے دی جو میں چاہ رہا تھا. بہرحال تو وہاں دوبالا ہو جاتی ہے. ہمارے پاس تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، کب؟ ڈیلیوری تک، ہے نا؟ جب ولادت ہوتی ہے تو پھر خبر آتی ہے اندر سے کیا ہو رہا ہے. اور خبر آنے سے پہلے بھی کوئی کار میں نے یہ سنا لوگ باہر کھڑ رہے کہ اندازے تک شروع کر دیتے، وہ زیادہ رونے کی آواز آ رہی لڑکیوں کی. مطلب پہلے سے الزام ہے کہ زیادہ بات کرنے والی تو روتی بھی زیادہ ہے، اب کم آواز آ رہی ہے مطلب لڑکا ہوں گا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا میں نے سائنٹیفکلی تو نہیں پتا کہ لڑکی زیادہ روتی اور لڑکا کم روتا، پھر واللہ عالم. بہرحال تو ہم کو تو آخر تک رکنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر شکر ادا کریں ہر مرحلے پر ادا کریں. آئیے تیسری بات، نیک عورت اور ان کے نقش قدم کو دیکھے کہ وہ نیک عورتوں نے ان کو اولادیں ہوئی تو کیا کی، جس میں خاص طور سے قرآنی خواتین میں 2 خواتین کا تذکرہ کروں گا. حنا، ٹھیک ہے، جو کہ مریم علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، اور دوسرا مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ. دونوں کی ولادت کے تذکرے قرآن نے. عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی ولادت کا تذکرہ کیسا کیا؟ کہا کہ انہوں نے اللہ سے نظر مانگی کہ جو کچھ میرے بطن اور پیٹ میں اللہ میں تیرے گھر کے لیے نظر.
میں تیرے لیے نظر کرتی ہوں اس بچے. لیکن انہوں نے سوچا تھا لڑکا ہوں گا, لیکن لڑکی بھی تو کیا اللہ کی تو لڑکے جیسے, لیکن انہوں نے جو نظر مانگی تھی پوری کر دی. اور ایک دعا کی تھی, اور دعا کیا تھی؟ اعوذ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم, اے اللہ میں اس کو اور اس کی نسلوں کو شیطان الرجیم کے مقابلے میں تیری پناہ میں. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کی دعا قبول ہوئی, اور مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دو شخصیت دنیا میں ایسی گزری ہے. ابن آدم بچے جب پیدا ہوتے ہیں شیطان آ کے چمٹی لیتا ہے اور وہ روتے ہیں, ان دونوں کو شیطان نے اس وقت بھی تکلیف نہیں دی کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کر. تو میں کہوں گا حنا مریم علیہ السلام کو والدہ یا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی زندگی پڑھی ہے. میں نے ان پر تفصیلی ڈسکشن کیا ہے قرآنی خواتین لیکچر کے اندر میرے, کہ کیا زندگی تھی, کیسی زندگی تھی, کیسا ساری چیز جو قرآن میں ملتی ہے. اور دوسرا مریم علیہ السلام, ان کا بھی تذکرہ میرے قرآنی خواتین میں ڈیٹیل میں کیا ہے, اس کو آپ ضرور سمجھا. تو بہرحال دیکھیے مریم علیہ السلام اور ان کی زندگی پڑھے, نیک عورتوں کی کیسے انہوں نے ولادت کی کو برداشت کیا, کیسے ارادے تھے ان کی ہونے والی اولاد کے تعلق سے آگے چل کے کیا کیا ہونا. ٹھیک ہے, تو یہ چیزوں کو آپ کریں. چوتھا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ خوب دعا کرنا ہے. سارے اعمال تو کرنا ہی ہے, نماز روزہ, میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ بولیں گے نماز روزے کا میں نے نہیں کہا, ارے وہ تو فرائض ہے, میں تو اس سے ایکسٹرا کیا کرنا ہے وہ بات کر رہا ہوں. تو دعا مطلب سارے اعمال کے ساتھ خاص طور سے دعا کرنا ہے دو چیزوں کے تعلق سے. ایک بچے کی ولادت میں آسانی کے لیے, ڈلیوری میں. دوسرا بچے کے تعلق سے کہ صحیح سلامت, نیک, صالح اور صحت مند. دو دعائیں, ایک اپنے لیے اور ایک بچے کے لیے. ٹھیک, اور بچے کے اندر یہ بھی شامل ہے بچے کی نسلوں کے لیے بھی دعا, اس کے آگے والوں کے لیے, کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوگا جنریشن حساب سے. تو ایک اپنے لیے کہ حمل کی تکلیف, پیدائش کی تکلیف اللہ آسان کرے, کیونکہ ظاہر سے تکلیف تو ہے کتنا بھی آسان. دوسرا بچے کی اور اس کے مستقبل, ٹھیک ہے, اس کی پیدائش میں آسانی کے لیے, اس کے مستقبل کے لیے کہ صحیح اور نیک ہو, سالم ہو, صحت مند ہو. آپ کو دعا کرے, یاد رکھ. ٹھیک ہے, آئیے بچے کے لیے کیا کیا دعائیں کر سکتے ہیں. شادی ہونے کے بعد بھی یہ دعائیں کر سکتے ہیں آپ, خبر ملنے کے بعد بھی دعائیں کر سکتے ہیں آپ بچے کی, اور کسی بھی مہینے میں دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ دعائیں خاص ہے؟ کیا دعائیں سنت سے ثابت ہے؟ کیا دعاؤں کی کوئی تعداد ہے؟ نہیں, یہ بالکل عام بات ہے, آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں تو آپ اپنے الفاظ میں بھی دعا کر سکتے ہیں جو زبان عام. آئیے لیکن کچھ دعائیں جو قرآن نے دی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی اور فرمایا ربی حب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. یہ آپ کر سکتے ہیں. دوسری دعا ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام کی دعا قرآن نے نقل کی. زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہیں, سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں اللہ نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ, اور زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی جب وہ محراب کا واقعہ ہوا مریم علیہ السلام کا. تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا وہ پھلوں کا واقعہ تو انہوں نے بھی وہیں کھڑے رہ کر دعا کی, قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعاء, تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو اولاد نہ ہو بھی تو یہ کرے, شادی کے بعد بھی یہ کر سکتے ہیں, اولاد کی خبر ملنے کے بعد بھی کرتے ہیں. ذریۃ طیبہ, اللہ پاکیزہ اولاد جو خیالات اور اعمال کے اعتبار سے پاکیزہ. آئیے تیسری دعا جو ہم کو قرآن میں ملتی, کئی دعائیں اس میں سے دو چار رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ دعا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اور میری آنے والی اولادوں کو نماز کا پابند, میری ذریت کو بھی کیا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, اے اللہ مجھے نماز کا پابند, میری ذریت کو, میری نسلوں کو نماز کا پابند بنا. ربنا تقبل دعا, اے اللہ. اسی طرح ایک دعا ہم کو قرآن کے اندر ملتی ہے جو دعا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 ہے, والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور اللہ فرماتا ہے اور یہ دعا کرتے ہیں نیک لوگ, متقی لوگ اللہ کے, والذین یقولون ربنا, وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب, اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, اور ہمیں جو ہے پرہیزگاروں کا امام پیشوا بنا. بہرحال یہ کچھ دعائیں, اور بھی دعائیں قرآنیہ پڑھ سکتے ہیں, حدیث میں بھی کچھ دعائیں ملتی ہیں, آپ بہرحال کر سکتے ہیں, لیکن کوئی تعداد ثابت نہیں ہے, کوئی دعا مخصوص نہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا حدیث میں یہ دعا حمل کے لیے, حمل کی تکلیف کے لیے, اولاد کے لیے. یہ جنرل ہے چونکہ قرآن نے کہی, آپ جنرل کر سکتے ہیں, یا آپ کی زبان میں اور بھی کیا دعائیں کرنا آپ بہرحال کرتے ہیں. آئیے آگے بڑھتے. پانچواں نقطہ, اولاد کی تربیت کیسے کرے, اس کا علم حاصل کرے, اور اس دوران چونکہ حمل تو اب ٹھہر گیا, پریگننٹ ہے آپ, حمل ابھی اولاد کی پیدائش میں جس کو وقت ہے ڈیلیوری میں, اس دوران بچے کا نام بھی سوچ لے. ایک تو اولاد کی تربیت کیسے کرے, فرسٹ ٹائم کوئی عورت ماں بن رہی ہے, ٹھیک ہے, پہلی بار کوئی آدمی باپ بن رہا ہے, اولاد کی تربیت اب ایک آپ کی ذمہ داری ہے نا, ایک نعمت ہے اولاد تو ایک ذمہ داری بھی ساتھ میں.
تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی تربیت میں کیا کیا کرنا ہے اس کو دیکھنا ہے. تو آپ کتابیں پڑھیے، علماء کی تقریریں سنیے، یا دانشوروں کی، یا جو اس فیلڈ کے ماہر رکھنے والے کہ بچے ہیومن مطلب چائلڈ سائیکولوجی اس کو کیسا ٹریٹ کرنا، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. فرسٹ تو شریعہ پوائنٹ آف ویو سے لے لے، پھر ورلڈلی پوائنٹ آف ویو سے، مطلب شریعت کے لحاظ سے اور دنیا کے لحاظ سے کیا ہوتا ہے، دونوں کیجیے آپ، تاکہ بچے کی اپ برنگنگ، اس کو جو آپ کو بڑا کرنا ہے اس میں آپ کو یہ فائدہ مند ثابت ہو. یاد رکھیے. تو لہٰذا اس کے لیے جو ہے آپ کو کتابیں اور علماء کی تقریریں آپ سن سکتے ہیں. اور اسی مرحلے میں بچے کا نام بھی سوچ لیں. کتنا لمبا وقفہ ہوتا ہے نا ایک انسان کو معلوم ہونے سے. فرسٹ منتھ، سیکنڈ منتھ، تھرڈ منتھ معلوم ہو گیا تو اس کے پاس کم از کم 6 مہینے ہیں. لیکن ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہے، نام بھی نہیں سوچ. حالانکہ نام 7ویں دن تک رکھ دینا چاہیے، لیکن پیدا ہوتے ہی پہلے سے سوچا ہوا نام بھی رکھا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لڑکا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام ابراہیم چنا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر خطاب کیا تو کہا اے ابو ابراہیم، سیدھا. مطلب جب پہلی بار ملے تو یہ کہا. پتا چلا کہ بچوں کا نام 7ویں دن تک رکھ دینا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی آپ رکھ سکتے ہیں. مطلب پہلے سے سوچ کے رکھیں گے تبھی تو پیدا ہوتے رکھیں گے نا. اچھا کتنے نام سوچنا ہے آپ کو؟ کتنے نام سوچنا ہے؟ 2. لڑکا ہوگا یہ لڑکی ہوں گی، چلو جڑوا ہے، ٹوئنس ہیں تو 4. تو انڈیا میں پتہ نہیں چلتا نا لڑکے ہیں یا لڑکیاں، تو 2 لڑکیاں ہوں گی یا 2 لڑکے، یا پھر 1 لڑکی لڑکا، تو یہ 2 4 میں سے کوئی ایک نکال لیں گے. یہ میکسیمم. چلو ٹرپلٹ، 3 بچے ہونے والے کو مسئلہ، تو 3 لڑکیاں میکسیمم اور 3 لڑکے. کوادرپلٹ 4 ہونے والے، چلو ٹھیک ہے یہ بھی مان لیتے. تو 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں، اس سے زیادہ تو نہیں نا. لیکن اتنا ہمارے پاس اس میں میس ہے، مسئلہ ہے. بچہ پیدا ہو گیا، 7ویں دن لوگ آ گئے، عقیقہ اور نام کیا ہے؟ ابھی تو چنو بول لیں، لیکن ابھی سوچے نہیں، طے کریں گے بعد میں. پھر وہ چنو منو لڈو ٹنکو پنکو بڑھ رہا ہے. اب اسکول تک پہنچ گیا، اب تو نام طے کرنا ہی پڑے گا. اسکول میں لے جانا تب نام طے ہو رہا ہے. نہیں، یہ طریقہ یاد، بلکہ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہر بچہ روز قیامت اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا. تو وہ اولادیں جو آپ کی مری ہوئی پیدا ہو ان کو بھی نام دینا، چونکہ وہ بھی نام سے پکار. اللہ کے پاس اٹھنے والی وہ اولادیں اگر 4 مہینے سے بڑی تھی تو 5ویں مہینے میں مر گئی، ابورٹ کرنا پڑا، 6واں مہینہ، 7واں مہینہ، 8واں مہینہ، تو یہ اولادیں نام سے پکاری جائیں گی، تو ان کو بھی نام دینا. اب ظاہر سی بات ہے یہ پہلے سے تیاری ہوں گی تو ہوں گا نا، مردہ بھی ہو تو نام دیں گے، آپ پہلے سے طے کر کے رکھو نا. اتنا میس کیوں کرتے ہو کسی میں جو اتنا آسان ہے؟ نام 2 ہی رکھنا ہے، محمد ہے اور مریم ہے. لڑکا ایک ہے لڑکی ایک ہے. ہاں احمد ہے عائشہ ہے، 2 ہی، کیا ہوں گا اس سے زیادہ؟ لیکن ہم کتنا میس کرتے ہیں ہر چیز میں. شریعہ کتنا گائیڈ کرتی ہے ہم کو ہر چیز. تو تربیت کے تعلق سے علم حاصل کریں، بچے کا نام سوچ کے رکھ لیں. 6واں کام کیا کرنا ہے؟ کھانے اور صحت کا خاص خیال رکھنا. ہر آدمی اس کے زمین زمانہ حالات اور اکنامیکل کنڈیشن کے اعتبار سے یہ کام کرے گا. میں سب کے لیے کوئی گائیڈ لائن تو نہیں دیتی، ہر آدمی یہ کرے. زمین زمانہ حالات ماحول پیسہ روپیہ بھی اس میں مائنڈ کرتا ہے. لیکن یہ بات تو میں بتا سکتا ہوں، یہ بات تو میں بتا. آپ نے دیکھا ہے کچھ عورتوں کو، میں نے دیکھا عورتوں کو جو راستوں پہ گڑھے کھودتی ہے. ہمارے ملک میں عورتیں بھی یہ کام کرتی ہے، لیبر گڑھے کھودتی ہے. حاملہ عورت دکھتی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ گڑھے کھودتی ہے، فزیکل لیبر سمجھ، گڑھے کھودتی. اللہ رب العزت نے ابن آدم کو اتنا فٹ اور اتنا مضبوط بنایا ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، بہت زیادہ بھی اتنا کمپلیکیٹ نہیں کہ بس پتا چلا پریگننٹ ہے بستر پہ لیٹ گئے پورے 9 مہینے. ناٹ فیئر، غلط، صحیح نہیں، اور نقصان دہ ہے جسم کے. ہاں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کچھ کمپلیکیشن سے ایشوز ہے، فیئر، بالکل آرام کی، نو ڈاؤٹ، نو پرابلم. یہ ڈیپینڈ. اس لیے میں نے کہا زمین زمانہ سچویشن صحت سیناریو کے حساب سے، مالی حساب سے یہ چیزیں چینج ہوں گی. اس لیے میں کوئی فکس گائیڈ لائن صحت کے معاملے میں نہیں دے پاؤں گا. لیکن صحت کا میں کہوں گا خیال رکھو. جس زمین زمانے حالات میں ہو اس میں جو کچھ رکھ سکتے ہو یا رکھ سکتی ہو، ضرور اپنی صحت کا آپ لوگ خیال رکھیں. اور کھانے پینے میں کافی احتیاط کریں. ٹھیک ہے، کھانے پینے کا معاملہ بھی صحیح رکھیں، اور ساتھ میں جو ہے صحت کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں. کھانے پینے میں کچھ باتیں اپنے طرف سے کہہ سکتا ہوں جو بہت مہنگی چیزیں نہیں ہیں اور ساتھ میں ہلکی ہے اور آسان بھی جائیں گی انشاءاللہ، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور سائنٹیفکلی اس کے بینیفٹ بھی ثابت ہے. جس میں سے پہلا میں یہ کہوں گا آپ کھجور ضرور کھایا کیجیے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو. اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا جب مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ ایک طرف نکل جائے اپنے شہر سے اور جا کر رہے، تو وہاں ایک کھجور کا جھاڑ تھا. وہ کھجور کے جھاڑ کو دھکا دیتی، اس پہ کھجوریں گرتی تازہ، وہ تازہ کھجوریں کھاتی اور پانی پیتی. میں نے اس سے بہت ساری رپورٹس بھی پڑھی ہے، سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ کھجور کے اندر جو انگریڈینٹس ہے، جو چیزیں پائی جاتی ہے، یہ ایک عورت کے لیے بہت مفید ہے، اس کی بچے کی پرورش کے اندر اور حمل کے درد کے اندر اور اس کی پیدائش. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں. کھجور لیکن عام چیز ہے نا، کوئی بہت کمپلیکیٹ، بہت مہنگی نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو دے دیا. آپ سب کر سکتے. کھجور سے مراد ہے پینٹ کھجور، گیلی کھجور، یا اس میں کچی کھجور بھی. یہ بڑی مفید ہے عورتوں کے لیے، خاص طور سے حمل میں. اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کو یہی کھانے کا حکم دیا. میں سمجھتا ہوں ضرور کھا. لیکن ہمارے پاس ایسے بھی غریب گھر ہے جن کے پاس کھجور بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے غریب گھر میں بھی کھجور ہوتا تھا، مجھ سے بھی غریب ہونا چاہیے. سب گھروں میں کھجور ہونا چاہیے، ہر بار پینٹ کھجور ہر گھر میں.
کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے غریب لوگوں کے پاس بھی کھجور ہوا کرتا تھا، اس سے غریب تو نہیں نا ہم، اس کی بڑے فائدے. ٹھیک ہے، تو پینٹ کھجور. دوسرا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سوکھا انجیر، سوکھا انجیر اس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، یہ بھی مفید ہے. سوکھا انجیر آئرن وغیرہ کے لیے، خاص طور سے جو ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے آئرن کی، اس کے لیے کھا سکتے ہیں. لیکن ایک ظاہر سی بات ہے دواؤں کے جیسا تو افیکٹو نہیں ہوگا یہ کہ آئرن کی کمی ہوگی تو آپ نے گولیاں کھا لی بڑھ گیا. لیکن لانگ ٹرم سے اگر آپ کھاتے ہیں یہ، لیکن یہ بھی دیکھ کر سنبھل کر، تو پتا چلا آپ نے سن لیا کھجور سوکھا انجیر اتنا کھا لیا آپ نے کہ گرمی سے مسئلہ ہو گیا، پھر میرے نام سے آپ پوچھتے بیٹھے کہ فیض بھائی نے بولے تھے. تو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، صحت کے ساتھ، اور آپ کی جسم کی طاقت اور کسی غذا کو سنبھالنے کی صلاحیت کے ساتھ. میں جانتا ہوں عربوں کو آپ دیکھیں گے تو پورے کھجور سے کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگوں کو 4-5 کھا لے تو پھر نمبر لگانا پڑتا ہے. دس از سم تھنگ جس کو کہیں گے کسی فوڈ کی عادت اور ساری چیزیں بھی ڈیپینڈ ہے، بٹ دس از بینیفیشل، یہ فائدے مند ہے. تیسرا جو ہے انار وغیرہ بھی کافی مفید ہے پریگننسی میں. اسی طرح آپ تربوز جس کو کہیں گے یہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے. بہرحال بس میں نے جسٹ یہ ایک خالی سرسری رکھی، لیکن میں کہوں گا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں یا پھر ڈائٹیشین سے کنسلٹ کریں، جو آپ کو پریگننسی میں کیا ڈائٹ آپ کو سوٹ ہوتا ہے یا آپ کی الرجیز کیا ہے ان سب کا دھیان رکھتے ہوئے آپ یہ کام کریں. میں نے تو ان جنرل 4 چیزیں بتائی، بٹ آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں اس معاملے میں، یا اس فیلڈ کے ماہرین سے کنسلٹ کریں اور کریں. لیکن یہ تو کہوں گا کھانے کا اور صحت کا خاص 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 خیال رکھیں. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. 7ویں چیز، چوتھا مہینہ لگنے سے پہلے یا اس کے بعد دعا اور اعمال میں مزید اضافہ کر دے. اب 4th منتھ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ چوتھے مہینے میں روح ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، سرسری طور سے رکھ رہا ہوں. بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن 40 دن اور 46 دن، 40 40 40 ہوئے کتنے منتھس؟ 4 منتھ.